الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على خیر الخلق محمد وعلى آلہ وصحبہ اجمعین۔ محترم حضرات، حدیث پڑھنے، سننے، اس کو پھیلانے کا بہت بڑا ثواب ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا ہے، نظر اللہ امرأ سمع مقالتی ووعاها۔ اللہ تعالیٰ اس آدمی کو تر و تازہ رکھے جس نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سنی اور دوسروں تک پہنچایا۔ آج ہمارے ساتھ جو حدیث ہے، اور آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ یہ جو حدیثیں ہم پڑھ رہے ہیں یہ احادیث قدسیہ ہے۔ احادیث قدسیہ کا مطلب یہ ہوتا ہے جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوں، اور الفاظ اللہ کے نبی کے، اس احادیث کے سارے معانی اور مطالب اللہ کی طرف سے ہیں، اور الفاظ اللہ کے نبی کی طرف سے ہیں۔ اس حدیث میں اس بات کا ذکر ہے کہ ناحق قتل کرنے والا جس کو قتل کیا ہے اس کے گناہوں کا بوجھ بھی اٹھائے گا۔ قتل تو ناحق ہوتا ہے، حق کے ساتھ قتل اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی بات بتائی ہے، جو کسی کو قتل کرتا ہے اس کے بدلے اسے قتل کیا جائے گا۔ پرسنل کوئی کسی کو قتل نہیں کرے گا، اگر اسلامک گورنمنٹ ہے وہ اس قتل کو نافذ کرے گی۔ یہاں ہم کو اجازت نہیں ہے کہ جس کو چاہے قتل کی سزا دے دیں، جس کو چاہے کوڑوں کی سزا دے دیں۔ یہ نان اسلامک کنٹری ہے، اسلام یعنی مسلمان اس میں مائنورٹیز ہیں، کم تعداد میں ہیں، تو یہ اپنی شریعت کو یہاں لاگو نہیں کر سکتے۔ اگر کوئی اسلامک کنٹری ہے تو وہاں وہ شریعت کو لاگو کریں گے۔ تو اس حدیث میں بتایا گیا کہ اگر کوئی کسی کو ناحق قتل کرتا ہے تو جس کو قتل کیا ہے اس کے گناہوں کا بوجھ اس کے اوپر ڈالا جائے گا۔ جیسے حدیث کے الفاظ ہیں، عن عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال يجيء الرجل آخذا بيد الرجل فيقول يا رب هذا قتلني، فيقول الله له لما قتلته؟ فيقول قتلته لتكون العزة لك، فيقول فإنها لي۔ حدیث میں بتایا گیا کل حشر کے دن ایک آدمی اپنے دوسرے آدمی کا ہاتھ پکڑ کر آئے گا، اللہ کے سامنے لا کر کہے گا کہ یا اللہ اس نے مجھے قتل کیا، یہ میرا کلر ہے۔ اللہ تعالیٰ اس آدمی سے پوچھیں گے لما قتلتا، تم نے کیوں قتل کیا؟ تو وہ بولے گا یا اللہ لتکون، وہ آدمی جواب دے گا لتکون العزت لک، تیرے دین کے غلبے کے لیے میں نے اس کو قتل کیا۔ یعنی صحیح معنی میں اس نے کسی کو قتل کیا تھا، اس کے بدلے اسے قتل کیا گیا۔ جیسے حدیث میں بتایا گیا الشیب الزانی، ایک آدمی بوڑھا ہو گیا، نواسے پوترے سب آ گئے، اس کے بعد بھی وہ زنا کرتا ہے، اس کے بعد بھی بدکاری کرتا ہے، تو اللہ کے رسول نے کہا کہ اسے اسلامی شریعت میں قتل کر دیا جائے گا۔ تو یہ آدمی جواب دے گا اس کا قصور تھا، اس نے کسی کو قتل کیا تھا، یا مرتد ہو گیا تھا، یا بوڑھا ہو کر زنا کیا تھا، اس لیے اس کے بدلے اسے قتل کیا گیا تاکہ تیرا دین غالب ہو۔ فیقول فإنہا لی، اللہ تعالیٰ فرمائے گا وہ تو میرے لیے ہی ہے، یہ جو قتل ہوا ہے اس میں کوئی غلطی رانگ نہیں ہے، اللہ کے دین کے لیے، اللہ کے دین کے قصاص کے لیے، اللہ کے دین کے حدود کے لیے قتل ہوا۔ اور ایک آدمی آئے گا، وہ ایسے اور ایک آدمی کا ہاتھ پکڑ کر لائے گا، جیسے حدیث کے الفاظ ہیں وَيَجِيءُ الرَّجُلُ آخِذًا بِيَدِ الرَّجُلِ، آدمی اور ایک آدمی کا ہاتھ پکڑ کر لائے گا، فَيَقُولُ إِنَّ هَذَا قَتَلَنِي، فَيَقُولُ اللَّهُ لَهُ لِمَ قَتَلْتَ، یہ آدمی نے مجھے قتل کیا، تو اللہ اس سے پوچھیں گے کہ کیوں تم نے اس کو قتل کیا؟ تو وہ کہے گا لِتَكُونَ الْعِزَّةُ لِفُلَانٍ، فلاں پارٹی کی وجہ سے، فلاں آدمی کے کہنے پر، فلاں جائیداد کے جھگڑے میں نے اسے قتل کیا۔ تو ہم لوگ دیکھتے ہیں
کہ مسلمان یا دوسرے صرف پارٹی کی وجہ سے بھی قتل کر دیتے ہیں، وہ اس پارٹی کا ہے، اس پارٹی کا ہے، جائیداد کے جھگڑوں میں قتل کرتے ہیں، تو یہ آدمی وہی کہے گا لِتَكُونَ الْعِزَّةُ لِفُلَانٍ، فلاں آدمی کا ڈر سارے لوگوں میں بیٹھا رہا، اس لیے میں نے اس کا مرڈر کیا، اس لیے میں نے اس کو قتل کیا۔ اللہ کہیں گے اِنَّهَا لَيْسَتْ لِفُلَانٍ فَيَبُوءُ بِإِثْمِهِ، تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائیں گے وہ تو فلاں شخص کے لیے نہیں، عزت اور غلبہ میرے لیے، تم نے غلط کام کیا، چنانچہ وہ شخص اس مقتول کے گناہ کے بوجھ کے ساتھ واپس ہوگا، جس کو اس نے قتل کیا ہے اس کے سنس پاپ بھی اللہ تعالیٰ کلر پر ڈال دیں گے، جس نے مرڈر کیا ہے اس پر ڈال دیں گے۔ تو کسی کا جان، ایک مسلمان کی جان کی حرمت دوسرے مسلمان پر ہے، ویسے کسی کو قتل کرنے کی اجازت نہیں ہے، لا ضرر ولا ضرار، نہ تو نقصان دینا ہے نہ تو نقصان اٹھانا ہے۔ اللہ تعالیٰ سب کی حفاظت فرمائے، آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔